سلام اور آداب آپ سب پر خداوند کی سلامتی ہو۔ آج ہم کرسمس کے موقع پر جو کہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی یوم ولادت کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے، تو آج ہم انسانی تاریخ کے اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ میں سب سے پہلے اس دنیا میں امن، محبت، رواداری اور رحم دلی پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی خدمت میں بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، مسلک، وطن حضرت مسیح علیہ السلام کی یوم ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت یسوع مسیح انسانی تاریخ کے ان چند اشخاص میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کی تعلیم میں نفرت کے سوداگروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ آپ کی تعلیمات سے اور آپ کے اس ولادت کے دن سے وہ ناخوش ہوں گے، کیونکہ ان کی راہ میں جو نفرت کے سوداگر ہے، ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ حضرت یسوع کی شخصیت ہے۔ انسان کی معلوم تاریخ میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جن لوگوں نے انسانی تہذیب اور تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں وہ معدود چند لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو ہم فلسفی، سائنسدان، نبی، صوفی اور سنت کے ناموں سے جانتے ہیں۔ انسانی تہذیب کی ارتقاء اور اس کو سنوارنے کے لیے جس انسان نے اپنا کردار ادا کیا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور خراج عقیدت کے مستحق ہے، چاہے ان لوگوں کا تعلق فلسفے سے ہو، سائنس سے ہو، یا انبیاء کے زمرے سے ان کا تعلق ہو، یا وہ صوفیہ ہو یا سنت اور سادھو۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانی تہذیب کے ارتقاء، انسانی ذہنوں کو جلا بخشنے میں، انسان کے کردار سازی میں انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دیے۔ اسی طرح وہ محنت کش طبقہ بھی جنہوں نے ان کے پیش کردہ نظریات کو ایک مجسم شکل میں ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے جدوجہد کی اور محنت کی، وہ بھی خراج تحسین اور خراج عقیدت کے مستحق ہے۔ آج ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام ہے۔ حضرت مسیح اور ان کی تعلیمات نے انسانی ذہن، سماج اور تہذیب کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اسی لیے آج بھی تعداد کے لحاظ سے جو سب سے بڑا مذہب دنیا میں پایا جاتا ہے وہ مسیحی مذہب ہے۔ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام سے متعلق ہم یہاں پر جو ملحدین ہے یا جو سیکولر ہمارا طبقہ ہے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے۔ جو بڑے مذاہب ہیں دنیا میں، خاص طور پر جن کو الہامی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ان کے ہاں حضرت یسوع کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہودیوں کو لیتے ہیں تو یہود جو ہے وہ پہلے دن سے حضرت مسیح کے مخالف اور دشمن ہے۔ وہ ان پر بہت ناروا قسم کے الزامات لگاتے ہیں، اور نبی ماننا تو دور کی بات ہے، ان کو ایک عام اور ایک اچھا انسان بھی نہیں سمجھتے۔ اور اس کے ایک بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ کہ جب بھی کوئی نیا پیغام لے کر آتا ہے تو پرانے موجود جو لوگ ہیں وہ اس کو جگہ نہیں دیتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ حضرت مسیح کا یہودیوں کے بے روح مذہبیت پر تنقید، اور یہودی علماء کو اور ان کے مذہب کے نام پر یا شریعت کے نام پر جو وہ سختیاں کرتے تھے اس کو ہدف تنقید بنانا ہے۔ مسیح علیہ السلام ہم آگے دیکھیں گے انہوں نے ان پہ بہت سخت تنقیدات کی جس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف ہے۔ دوسرا طبقہ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بلا تفریق مسلک، یعنی جتنے بھی مسالک مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں ان سب کے نزدیک مسیح کی نبوت پر ایمان لانا یہ جزو ایمان ہے، یعنی اگر کوئی شخص مسیح کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے ہاں جس طرح انبیاء کا ایک تصور ہے اور اس میں بہت مقدس انبیاء میں حضرت یسوع مسیح علیہ السلام سر فہرست ہے۔ مسیحیوں کے نزدیک عام طور پر جو بات معروف ہے اور جو دنیا کے دیگر مذاہب اور مسلمانوں میں اور قرآن پاک کی کچھ آیات سے بھی
وہ یہ ہے کہ شاید یعنی عیسائی جو ہے وہ حضرت یسوع مسیح کو خدا کا صلبی بیٹا مانتے ہیں۔ ابن اللہ کا تصور بہرحال عیسائیوں کے تمام گروہوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کی تعبیر میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایک متفقہ تعبیر نہیں ہے جس کو ہم تمام مسیحیوں کے ذمہ ڈالیں۔ ان کے ہاں اس تعبیر میں اختلاف ہے، لیکن تثلیث کا جو تصور ان کے ہاں ہے وہ موجود ہے۔ ان کے ہاں جب کہا جاتا ہے یسوع خدا کے اکلوتے بیٹے ہیں، تو اس لفظ بیٹے کی کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جنسی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کوئی اولاد، اور اس حساب سے خدا جو ہے وہ ان کا باپ اور وہ ان کا بیٹا ہے، یعنی صلبی مفہوم میں اس کو وہ لوگ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ لیکن بائبل کے اندر بھی مسیح کے لیے کلمے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک دو جگہوں پر ان کو کلمہ کہا گیا ہے، اور جو تثلیث کا جو تصور ہے تو اس میں جو تیسرا ہے وہ ہے کلمہ، اور یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، خدا یعنی باپ، روح اور کلمہ۔ تو یہ جو کلمہ ہے یہ ان کے نزدیک، اور باقی بھی جو خدا کے شخصی وجود کے قائل ہے، ان کے ہاں جو ہے یہ خدا کی ازلی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آپ تثلیث کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ صلبی بیٹا ہونے کے حوالے سے میں نے کہا یہ کوئی متفقہ ان کا نقطہ نظر نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ یہ ہماری طرف ایک الزام ہے کہ ہم ان کو خدا کا صلبی بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بیٹا ماننے کے مفہوم میں ان کے ہاں اختلاف ہے۔ بہرحال بائبل کے اندر بھی اور مسیحی لٹریچر میں ان کو ہر جگہ خدا کا اکلوتا بیٹا یا بیٹا ظاہر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تثلیث میں تین چیزیں ہیں، باپ، بیٹا اور روح، ٹھیک ہے۔ اور ایک لحاظ سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ایک مجسم شکل میں اظہار کیا کلمے کو۔ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی جب تعلیمات پر غور کرتے ہیں، انجیل مقدس میں جو ان کی باتیں درج ہے اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہو کر نظر آتی ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہے وہ بے روح مذہبیت کے خلاف صدائے احتجاج ہے۔ آپ کا سارا زور اصلاح اخلاق اور مذہبی تعلیمات کی روح کے احیاء پر تھا۔ یہاں پر ہم ان کے ایک معروف خطبہ جس کو پہاڑی واز کہا جاتا ہے اس سے کچھ کلمات میں آپ کے سامنے بطور تبرک پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے مسیح کا جو یہودی علماء پر جو تنقید ہے وہ بھی پیش کروں گا۔ تو اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یسوع کا جو حضرت مسیح کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو فوکس ہے، ان کا جو زور ہے، وہ کس پہلو پر تھا، اور ان کی مخالفت جو لوگ کر رہے تھے وہ کیوں کر رہے تھے۔ اہل مذہب جب سارا زور شریعت اور فقہی جزیات پر صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مذہب کی روح جو ہے وہ بہت مدھم پڑ جاتی ہے، اس سے بے روح مذہبیت وجود میں آ جاتی ہے۔ صوفیاء کرام اور فقہاء کرام میں اختلاف یا جو جھگڑا ہے ہمارے ہاں بھی، اس کی بنیادی وجہ سوچ کا یہی انداز ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ قانون کی تشریح کرنے والے فقہاء، تو اس لیے وہ 2 اور 2 4 جمع کی طرح بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پھر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مذہب کی روح جو ہے وہ پامال ہو جاتی ہے اگر اس میں توازن برقرار نہ رکھا جائے۔ ایک معاصر پاکستانی دانشور، صوفی، فلسفی اور شاعر محترم احمد جاوید صاحب کا ایک خوبصورت قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب مذہب جو ہے وہ اخلاقی اس سے کے اوپر توجہ دینے سے منحرف ہو جائے یا اس کو توجہ نہ دے تو اس سے کس قسم کی مذہبیت وجود میں آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مذہبیت اگر اخلاقی رچاؤ نہیں پیدا کرتی تو یہ ایک بے کشش بلکہ بھیانک چیز بن کر رہ جاتی، ٹھیک ہے۔ بہت خوبصورت 2 لفظوں میں انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اس بے کشش اور بھیانک چیز پر تنقید کے لیے جو احمد جاوید صاحب نے بات کی، آپ ان کی وہ گفتگو ملاحظہ فرمائے جس میں انہوں نے ہمارے مذہبی علماء پر سخت تنقید کی تھی، اور جس کے بعد ان کے اوپر تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو یہاں پر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بے روح مذہبیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ احمد جاوید نے جو بات کہی کہ مذہبیت اگر اخلاقی رچاؤ پیدا نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بے کشش بلکہ بھیانک چیز بن کر رہ جاتی ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم اپنی زندگیوں میں روز بروز جتھوں کی شکل میں جس انداز سے تشدد اور ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے ان سب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہم بے روح مذہبیت جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہاں پر میں مسیح علیہ السلام کی تمام تعلیمات کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے،
آج کی گفتگو تھوڑی سی طویل بھی ہو جائے گی. میں چند جگہوں سے کتاب مقدس سے، انجیل مقدس سے کے چند مقامات سے چند ایک ان کی ارشادات عالیہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ حضرت مسیح کا فوکس کن چیزوں پر تھا اور ان تعلیمات کی روشنی میں ایک کس قسم کا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک انسانی تہذیب یا انسانی تمدن یا ایک انسانی معاشرہ جو ان اخلاقی تعلیمات پر مبنی ہو تو وہ کس قسم کا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو میں یہاں پر حضرت یسوع مسیح کا یہودی علماء پر تنقید کے حوالے سے کچھ چیزیں پیش کروں گا. میرے سامنے انجیل مقدس ہے، متی کی انجیل، اور اس کے اندر جو ہے باب نمبر 23 کے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے پہلے یہاں پر ایک عالم شرع نے، ایک یہودی عالم نے حضرت مسیح کو آزمانے کے لیے ایک سوال پوچھا، اور اس نے کہا کہ اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بنیادی بات ہے جو یہاں پر انہوں نے یعنی سب سے بڑا حکم تورات کا، حالانکہ تورات جو ہے وہ شریعت کی کتاب ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے، انجیل جو ہے وہ حکمت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح نے یہ کہا کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ایک آگے حضرت یسوع کا یہودی علماء پر کچھ تنقیدات ملاحظہ فرمائے. اس میں لکھا ہے باب نمبر 23 آیت نمبر 1 میں، اور اس کے بعد آگے تک میں پڑھوں گا. اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں. یہ یہودی علماء کی بات ہو رہی ہے. پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اس طرح کی باتیں سن کے آپ کے ذہن میں جن کی تصویر بنتی ہے وہ خود آپ اس کے ذمہ دار ہے. وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 14 سے ہے، اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی. اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو. اے اندھے راہ بتانے والو، تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 23 میں ہے، اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو 10 دیتے ہو، یعنی 10واں حصہ جو بنتا ہے، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. تو یہ یعنی کہ آپ نے ظاہری ایک تقوی اور طہارت کا ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور اندر جو ہے وہ آپ کے اندر مذہب کی جو تعلیمات ہے اور اس سے جو آپ کا ایک اخلاق اور ایک کردار وجود میں آتا، اس سے آپ بالکل عاری ہے. تو یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے، اور کس خوبصورت تمثیلوں اور الفاظ میں حضرت یسوع پہ تنقید کر رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں، اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپ پرہیزگاری سے بھرے ہیں. اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں. اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کے مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بری ہے. اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کا راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو. اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو،
اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے، اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت طویل اور جگہ جگہ ہے، یہ صرف اس جگہ پر نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو واضح کرنے کے لیے کہ یسوع کی جو تعلیمات کا جو زور ہے وہ کن چیزوں پر ہے اور وہ کن بنیادوں پر یہودی علماء کو ہدف تنقید بناتے ہیں، اور پھر آپ ظاہر سی بات ہے جو شخص اس انداز سے گفتگو کرے تو پھر اس کی مخالفت ہونا اور اس کو طرح طرح کے الزامات ان پہ لگنا یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم چونکہ گفتگو تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے تو اس لیے جو یسوع کا ایک خوبصورت خطبہ جس کو بائبل میں کئی جگہوں پر موجود ہے وہ اس میں سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کو پہاڑی واز کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ حضرت یسوع کے ان پرحکمت باتوں کو آپ نے پڑھا بھی ہے، ان کو سنا بھی ہوگا، لیکن مزید ایک بار اس کو سن کر آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔